اچھا جی، رزق میں وسعت اور اضافے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند وظائف آج آپ کے ساتھ اسی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 767 یعنی 767 بار 767 ٹائمز آپ اس کو 7 دن پڑھ لیں، والآخر 3 بار درود ابراہیمی کے، کوئی بھی ایک وقت رکھ کے، تو اس سے آپ کے رزق میں بہتری آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو آپ کا، تو آپ اس کو سورج نکلنے کے بعد، فجر کے ٹائم پہ سورج جب نکل آتا ہے، سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار پڑھیں اور درود شریف بھی 300 بار پڑھیں۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، 40 دن کریں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ تیسرا اس کا عمل یہ ہے کہ اس کو سوتے وقت رات کو 21 بار پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سوئیں۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں، تینوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کا رزق انشاءاللہ غیب سے ملے گا، رزق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو یہ ہے 3 وظائف اور کرنے میں بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے بہن بھائی بھی ہیں جو اتنے زیادہ عالم فاضل نہیں، مطلب کوئی ایسے بھی ہیں جن کے جو دوسرے ملکوں میں پلے بڑھے اور ان کا تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے یا زیادہ بڑی صورتوں کے وظائف نہیں کر سکتے، یہ ریکویسٹ بھی مجھ تک پہنچتی ہے کہ آسان سا عمل بتا دیجئے، اور یہ عمل سب کو سوٹ بھی کرتا ہے، اس کی کوئی رجت بھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوتے، تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں بسم اللہ کی یہ برکتیں سمیٹنے کے لیے، اور ہو سکے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا ان تینوں اعمال کو حصہ بنا لیں۔ تو یہ آپ کو بہترین جو ہے، میں نے 3 وظائف آج شیئر کی، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، لیکن شارٹ ٹائم پہ اتنے ہی آپ سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ مزید کچھ پوچھنا ہو تو پھر آپ واٹس ایپ پر آ کے اس کی ڈیٹیل میں بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جناب کیونکہ نارملی جو ہے وہ یہ مختلف ہوتا ہے انداز بتانے کا اپنا، ہر بزرگ نے اپنے، اللہ کے ولی نے اپنے تجربات کی روشنی میں تعداد اور ڈیوریشن اور طریقہ کار بتایا ہے، کئی لوگوں نے کس طرح بتایا، تو ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہے۔ بہرحال جو سیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ شام 6 سے 10 تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، واٹس ایپ پہ آپ بات کر کے مجھ سے کوئی بھی چیز ہو پوچھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ نہ پوچھیے گا۔ جو مجھ سے فون کر کے یا میسج کر کے یہ کہتے ہیں نا شاہ صاحب کو وظیفہ بتا دیں، تو مجھے بس سخت افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ یار میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ بڑے دل سے بناتا ہوں اور آپ کو آسان سے آسان وظائف بتاتا ہوں، ہر ٹاپک کے بتاتا ہوں، اور موسٹلی رزق کا ہی مسئلہ ہوتا ہے یا شادی کا ہوتا ہے یا کاروبار کا ہوتا ہے یا باہر کے ویزے کا ہوتا ہے، اس پہ تو اس 4 چیزوں کے علاوہ تو میں کہیں باہر جا ہی نہیں رہا نا ابھی تک۔ تو یہ مہربانی کیا کریں، وظیفہ نہ پوچھا کریں، کوئی وظیفہ ویڈیو دیکھ کر سلیکٹ کر لیں، اس پہ بات کر لیں، اس کے بارے میں احتیاط کوئی چیز پوچھنی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ سمجھ لیں یہ بات، یا پھر کسی ایسے عمل کے بارے میں پوچھ لیں، ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے لیے ابھی تک وظیفہ میں نے بتایا نہ ہو کوئی، ٹھیک ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ پھر بھی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور فائنل بات یہ کہ جناب جو میرے دوست پاکستان میں ہیں یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سویڈن، فرانس، ناروے، بہت دنیا بھر سے مجھے کالز آتی ہیں۔ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، کال کا مزہ یہ ہے کہ ایک میسج کرو واٹس ایپ پہ، کال کا ٹائم لے لو بس، تو پھر ہم آپ کے پابند ہو گئے، اس ٹائم پہ آپ کو آپ کی کال سننے کے آسانی سے بات ہو جائے گی۔ یہ صحیح طریقہ کار ہے، کوئی اس کے چارجز نہیں ہوتے۔ تو بس یہ میسج آپ تک میرا پہنچ گیا۔ باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔